ہجری سے 8 ہجری ہو گئی، یعنی 6 سال گزر گئے۔ اب بڑی بڑی شخصیتیں اسلام میں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم موجود ہیں، حضرت عثمان غنی موجود ہیں۔ یہ 3 نام تو ایسے ہیں کہ جو شخصیتیں ہیں، یہ سب موجود ہیں۔ اور اب حنین کی لڑائی ہونے جا رہی ہے۔ حنین کی لڑائی آخری لڑائی ہے۔ اور میں نے بدر کا حوالہ اس لیے دیا کیونکہ آپ نے اکثر سنا ہوگا حضرت علی کے مناقب میں فاتح بدر و حنین۔ فاتح بدر و حنین کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بدر پہلی لڑائی، حنین آخری لڑائی۔ آخری لڑائی کا بھی فاتح یہی، پہلی لڑائی کا بھی فاتح یہی۔ جب اسلام کا غلبہ ہونے لگا، روم و فارس کمزور پڑ گئے۔ الف لام میم، الف لام را، غلبت الروم، سب ٹھنڈے پڑ گئے اور اسلام ایک بڑی طاقت بن کے نمودار ہوا۔ ایسی طاقت بنا کہ ابو سفیان عباس سے کہنے لگا کہ تمہارے بھتیجے نے تو پوری بادشاہت قائم کر لی۔ انہوں نے کہا یہ بادشاہت نہیں ہے احمق، یہ نبوت ہے۔ تم ملوکیت میں اور نبوت میں فرق بھی نہیں جانتا۔ اتنی بڑی طاقت بن گیا اسلام۔ خیبر فتح ہو چکا، خندق فتح ہو چکا، بدر و حنین سب لڑائیاں فتح ہو چکی ہیں۔ اب آخری لڑائی ہے۔ بدر میں کیا حال تھا؟ 313 تھے، کمزور تھے، بیچارے تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ لیکن حنین کی لڑائی میں کیا حال ہے کہ جب طائف کے مشہور قبیلوں نے یہ عہد کیا کہ اب ہم آخری لڑائی لڑیں گے، اور آج تک محمد کا سامنا بہادروں سے نہیں ہوا ہے۔ یعنی 81 غزوات جو ہوئے ہیں وہ کمزور لوگوں سے ہوئے ہیں، اور یہ واقعی کے بہادر تھے، یہ واقعی کے بہادر تھے۔ بنی ثقیف، بنی حوازن، یہ قبائل جمع ہو گئے۔ مالک بن عوف ان کا سردار بن گیا، اور ایک شخص کہ جس کی طاقت کا لوہا عمرو ابن عبد ود، جس کو حضرت علی نے خندق میں مارا تھا، وہ بھی مانتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ان کا جھنڈا تھا، تو جھنڈے کے جواب میں علی کے ہاتھ میں علم پیغمبر نے دیا، تو جو پیغمبر دیں وہ لے کون؟ کوئی نہیں لے سکتا۔ اب علی کے ہاتھ میں علم، بدر میں بھی علی کے ہاتھ میں، حنین میں بھی علی کے ہاتھ میں۔ اور ایک مرتبہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، 12,000 کا لشکر ہے۔ یعنی مخالف جو لڑنے پہ آمادہ ہیں ان کی تعداد صرف 4,000 ہے۔ یعنی اگر ایک ایک آدمی ہو تو مسلمان 3 ہوں گے اور مشرکین و کافرین 1۔ 4,000 ادھر، 12,000 ادھر۔ لیکن کیا بات تھی، وہ لڑنے پہ اس لیے تیار تھے کہ جانتے تھے کہ 4,000 سے نہیں لڑنا ہے، وہاں تو 1 سے لڑائی ہے۔ یعنی 12,000 کا لشکر ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، وہ مزاج لشکر اسلامی سے واقف تھے۔ طائف کے مشہور قبیلے لڑنے پہ تیار ہیں۔ طائف اور مکے کے درمیان ایک میدان ہے جس کا نام ہے حنین۔ حنین کے میدان میں حنین کے میدان میں وہ اپنا تمام لشکر لے کے پہنچ گئے، اور اس انداز سے پہنچے کہ یہ سارا ابو جرول ان کے ساتھ، جس کو سپہ سالار بنایا تھا، جو نامور پہلوان ہے، مالک بن عوف آگے آگے ہے، اور تمام قبائل 4,000 کی تعداد میں حنین کے میدان میں پہنچے۔ ایک شخص بن سما ان کے ساتھ تھا کہ جو چلنے پھرنے سے معذور تھا، اندھا تھا، لیکن ساتھ میں اس لیے لایا گیا تھا کہ اس کا ایکسپیرینس بہت تھا، بہت تجربہ تھا، پرانا چاول تھا، لڑائی کے میدان میں بہت پرانا تھا۔ اس کو ساتھ اس لیے لائے کہ اندھا ہے، کھوسٹ بڈھا ہے، مگر دماغ بہت تیز چلتا ہے۔ اب جو اس نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو کہنے لگا کہ ہم کس زمین پہ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں مقام پہ ہیں۔ اس نے کہا یہ زمین لڑنے کے لیے بہترین ہے، اس لیے کہ نہ زیادہ سخت ہے اور نہ زیادہ نرم ہے۔
اندھا ہے لیکن دیکھیے اس کا تجربہ، سن کے بتا رہا ہے کہ زمین بہترین ہے لڑنے کے لیے۔ اور ایک مرتبہ اس کے کان میں بچوں کی، عورتوں کی، گائے بھینس بکریوں کی آواز آئی۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو قاعدے سے سنیں گے تو لطف آئے گا، یہ بالکل 5 سال کی گارنٹی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے جیسے ہی یہ سب آوازیں سنی تو اس نے سردار کو بلایا، مالک کو۔ اس نے کہا یہ بچے، عورتیں، بھینس بکریوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس نے کہا میں سب کو ساتھ لایا ہوں، سب کو، سارے قبیلے کے بچے میرے ساتھ ہیں، سارے قبیلے کی عورتیں میرے ساتھ ہیں، سارا مال دولت سب کچھ لایا ہوں تاکہ بھاگنے سے پہلے سوچیں کہ مال یہیں رہ جائے گا، بچے یہیں رہ جائیں گے، عورتیں یہیں رہ جائیں گی، جو بھاگے یہ سوچ کے بھاگے میں سب کچھ چھوڑ کے بھاگا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میدان چھوڑ کے بھاگے، بے عزتی ہو، عزت کا سوال ہے۔ آپ دیکھیں کیا حربہ استعمال کیا اس نے، سارا مال دولت بچے سب کچھ لے آیا، یعنی اس نے کہا میں صرف گھر چھوڑ کے آیا ہوں اور ساری مال و دولت یہاں جمع ہے۔ حنین کے میدان میں خود چھپ گئے، کمی گاہوں میں مورچہ لے کے چھپ گئے، مال دولت بچے سارا مال غنیمت سامنے کر دیا۔ کیوں؟ معلوم ہے ابھی مسلمان آئیں گے، مزاج سے واقف ہے، مزاج سے مال و دولت سامنے کیا، لیجئے ادھر سے فجر جیسے ہی سورج طلوع ہوا مسلمانوں کا لشکر آیا، حضرت علی سب سے آگے ہیں، علم ہاتھ میں ہے۔ اور ایک مرتبہ مسلمانوں نے دیکھا کہ سناٹا میدان، مال و دولت و بچے و عورتیں سب کچھ ہے۔ ایک مرتبہ دوڑے اور ایسا دوڑے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ حنین کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، یہ خالی بقراتیت نہیں ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم الحنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم الشیء وضاقت علیکم الارض۔ دیکھو اللہ نے تمہاری بہت سے مقامات پر مدد کی، اتنے احسان نہیں گناؤں گا، بہت سے مقامات پر مدد کی، مواطن کثیرہ، اور حنین کے دن بالخصوص تمہاری مدد کی۔ جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا، اکثریت پہ ناز نہ کرو۔ حنین کے میدان میں تمہیں اپنی کثرت پہ بہت ناز تھا۔ لم تغنی عنکم الشیء، وہ کثرت تمہارے کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض، تمام وسعتوں کے باوجود، تمام پھیلاؤ کے باوجود یہ زمین کم پڑ گئی، تم پیٹ پھیر کے بھاگے۔ سنیے، جیسے ہی مال و دولت دیکھی تو مسلمان جھپٹ پڑے، جیسے بلا تشبیہ جیسے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، رمضان کے موقع پر افطاری دیکھی کود پڑے، گرے جا رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں وہاں کھا رہے ہیں، سر ہی نہیں اٹھ رہا ہے۔ ایسا جھپٹے، وہ مزاج سے واقف تھے، وہ چھپے بیٹھے تھے۔ بھگدڑ مچی، قیامت کا حملہ کیا، فوج نے ایسا حملہ کیا، قرآن نے کہا ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کے بھاگے، ایسا بھاگے، بھگوڑوں کی اولادیں پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگے۔ اور پیغمبر، سنیے، 12,000 کا لشکر، 1-2 نہیں بھاگے، 11,990 بھاگے۔ کثرت پہ ناز ہے، مگر یاد رکھیے بھاگتے ہیں تو دیکھتے نہیں۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے مولانا مجلس پڑھیے، میں ہوں،
میں نے کہا قبلہ جب پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں تو مجھ کو چھوڑ کے کتنی تیز بھاگیں گے؟ وہاں پیغمبر گھوڑے کی پشت پہ جھوم رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں مسلمانوں نہ گھبراؤ، فتح لازم ہے، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں